بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام ڈاکٹر عبید اللہ بخاری ہے۔ میں ایز اے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہوں خواجہ فرید سوشل سیکورٹی انسٹیٹیوٹ میں، اور شام کو میں پریکٹس کرتا ہوں فیصل ہاسپٹل میں چوک رشید آباد کے ساتھ۔ آج میں آپ کو چند چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں جو کہ دمہ سے متعلق ہیں۔ آج کل اسموگ کا سیزن بھی ہے، سردیوں کا سیزن شروع ہو گیا۔ اس سیزن میں ستمبر سے لے کے مارچ تک دمے کے مریضوں میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجوہات میں سے یہ ہے کہ کیونکہ یہ سیزن میں اسموگ ہوتی ہے، ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں، ویئرنگ سیزن ہوتا ہے، مطلب موسم کی تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جتنے بھی دمہ کے پیشنٹ ہیں ان میں موسم کی تبدیلی کے ساتھ علامات بڑھ جاتی ہیں۔ جو علامات دمے کی ہیں جن کے ساتھ ہمارے پاس مریض آتا ہے، ان میں سے جو سب سے اہم ہے وہ ہے سانس کا چڑھ جانا، کھانسی کا ہونا، اور اس کے بعد جو تیسری علامت ہے اس میں ہے کہ چھاتی میں بوجھ کا ہونا۔ یہ تین علامات ایسی ہیں جو کہ دمے کے پیشنٹ کے میں ہمارے ساتھ ان علامات کے ساتھ دمے کا مریض آتا ہے۔ تو کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں دمہ کے جن کے اندر الرجک رائنائٹس وہ ہوتا ہے۔ اگر ہم الرجک رائنائٹس کے بارے میں آپ جاننا چاہیں تو اس میں سے بہترین مثال اس کی یہ ہے، ایسے مریضوں کو صبح اٹھ کے یا تو شدید چھینکیں 15-20 چھینکیں آ جائیں گی، یا کہیں وہ جائیں گے تھوڑا سا ڈسٹ پارٹیکل ان کو پڑا آنکھ کے اندر، گلے میں کوئی ڈسٹ ہوئی کہیں، یا پولن گرینز ہوئے، کہیں پہ پھول زیادہ ہو گئے، یا تیز خوشبو ہو گئی، یا کہیں رنگ یا پینٹ کا کام ہو رہا ہو، اس سے بھی ان کے 15-20 چھینکیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ وہ علامات ہیں جو کہ الرجک رائنائٹس کہلاتی ہیں۔ تو جتنے پیشنٹ الرجک رائنائٹس کے ہیں ان میں مور دین 85% لوگوں میں دمہ ہو جاتا ہے، اور دمے کے لیے اور جو دمے کے مریض ہیں ان میں الرجک رائنائٹس بھی ہو سکتا ہے۔ تو زیادہ تر ہمارے پاس مریض آتے ہیں، پہلے الرجک رائنائٹس ہوتا ہے، کچھ عرصہ وہ اس کا علاج نہیں کرتے، پھر ان کو وہ دمے میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اب دمہ جو ہے بیسیکلی ایک الرجی کی ایک فارم ہے، لیکن یہ ایسی الرجی ہے کہ جس میں پھیپھڑوں میں سوزش بھی ہوتی ہے۔ اب یہ سوزش میں ہمارے ہاں ایک مس کنسیپٹ ہے کہ ہم دمے کے مریض کو علاج دیتے ہیں، وہ علاج لیتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، دوائی چھوڑ دیتا ہے، جو کہ یہاں سے اس کی تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ کہ جو ہی آپ کو علاج دیا جاتا ہے، دمہ ایک انفلیمیٹری ڈیزیز ہے جو کہ الرجی اس کا سبب بنتی ہے، لیکن یہ مستقل آپ کے پھیپھڑوں میں سوزش رہتی ہے۔ تو جو آپ کو ڈاکٹر چیسٹ اسپیشلسٹ پرسکرائب کرے چھاتی دمے کے لیے، تو وہ دوائی آپ نے اس کی اجازت کے بغیر نہیں چھوڑنی۔ یہ وہ فیصلہ کرے گا کہ کس سٹیپ پہ آپ کو دوائی دینی ہے، سٹیپ 1 ہے، سٹیپ 2 ہے، سٹیپ 3 ہے، یا سٹیپ 4 5 ہے۔ تو ہر سٹیپس کی دوائی مختلف ہے۔ تو ہمارا مریض آتا ہے، ہم اس کو دمے کی دوائی دیتے ہیں، مہینے بعد اس کی ایئر وے بہتر ہوتی ہے، وہ دوائی چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو ہی وہ دوائی چھوڑتا ہے اندر بیماری چلتی رہتی ہے۔ وہ پھر کیا کرتی ہے، وہ آپ کے پھیپھڑوں کو گلانا شروع کر دیتی ہے، جس کو ہم برونکیکٹیسس کہتے ہیں۔ جو سینٹرل ایئر ویز ہیں ان کو وہ گل جاتے ہیں۔ جب وہ گلتے ہیں تو اس کے اوپر پھپھوندی بیٹھ جاتی ہے۔ جب پھپھوندی بیٹھتی ہے پھر دمے کے مریض کو 100% ٹھیک کرنا ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اس لیے میں اپنے مریضوں کو اسپیشلی یہ ہدایت کرتا ہوں کہ جو آپ کو دوائی دی جائے وہ آپ نے چھوڑنی نہیں ہے انٹل انلیس میں خود اس کو بند نہ کراؤں۔ پھر ہم نے ریسپانس دیکھ کے ہم اس کی میڈیسن کو اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ میڈیسن کون سی ہے۔ ہم سے مریض سوال پوچھتے ہیں جی کیا پوری زندگی کھانی پڑے گی؟ دیکھیں اس میں کھانے والی میڈیسن کچھ کم ہے۔ ایک آدھ گولی ہے جس کو ماس سیل سٹیبلائزر ہے، لیوکوٹرائن ریسیپٹر انٹیگونسٹ کے نام سے ہے، مونٹیلو کاسٹ مل جاتی ہے، وہ کھانی پڑتی ہے۔ باقی پمپ ہیں، انہیلرز ہیں، جس میں سے 2 ٹائپس ہیں۔ ایک ڈرائی پاؤڈر انہیلر ہیں جن کو ہم DPI کہتے ہیں، ایک میٹر ڈوز انہیلر ہیں جن کو ہم MDI کہتے ہیں۔ یہ دونوں انہیلر لینے پڑتے ہیں، اور یہ MDI انہیلر فارم میں ہے اور DPI پاؤڈر فارم میں ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اب اگر ہم کسی کو انہیلر لکھتے ہیں، وہ اس کے ساتھ سپیسر ہوتا ہے، سپیسر کے ساتھ انہیلر لینا زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر آپ سپیسر نہیں لیں گے آپ کی 95% دوائی پھیپھڑوں میں نہیں جائے گی، صرف 5% جائے گی،
नुकसान इकोनॉमी का भी मरीज़ का होता है और दवाई भी मुनासिब मिकदार में फेफड़ों के पास नहीं जा रही होती जितनी जाना चाहिए। दूसरा, अगर स्पेसर के साथ लेंगे तो 95% दवाई फेफड़ों के अंदर जाएगी। दूसरे ड्राई पाउडर इनहेलर हैं, ये उनसे ज़रा अच्छी फॉर्म है। इसमें यह होता है कि एक छोटी सी डिवाइस है, एक दफ़ा आपने लेनी होती है और कैप्सूल फॉर्म में होती हैं। जब आपका सांस चढ़े आपने उस वक्त भी ले सकते हैं, वैसे सुबह शाम या एक टाइम की इसमें आती हैं। अब ये जो ड्राई पाउडर इनहेलर हैं या मीटर डोज इनहेलर हैं, ये ड्राई पाउडर और मीटर डोज की मुख्तलिफ फॉर्म है कि एक स्टेप 1 में मरीज़ आ गया है उसको आपने क्या देना है। उसमें हम अगर स्टेप 1 में आ गया है उसमें हम 2 तरीके हैं, या तो हम शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट साथ में स्टेरॉइड का कम्बिनेशन दे दें, या लॉन्ग एक्टिंग प्लस इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे दें। ये दोनों हम दवाएं देते हैं स्टेप 1 में। इसी तरीके से मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, ये हम डिटेल मैं आपसे अभी नहीं बताना चाह रहा, इतना टाइम भी नहीं है। लेकिन दूसरा आ जाता है कि हमने इससे दमे से बचाव कैसे करना है। बचाव करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि जो आपको दवाई दी गई है उसको आपने सख्ती से डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना है। दूसरा, जब भी आप बाहर निकलें आपको अंदाज़ा हो जाता है इंसान को उसको डस्ट एलर्जी है या दूसरी है, तो आप उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरी है कि जी हमसे अक्सर सवाल पूछा जाता है कि क्या ये बच्चों में मुंतकिल होती है दवाई बीमारी। तो देखें, जो बच्चों में ये मुंतकिल होती है, अगर किसी के पेरेंट्स को दमा है तो उसके बच्चों को दमा हो सकता है। तो और हमसे क्वेश्चन करते हैं अमूमन के भी, क्या ये बीमारी जो है वो हमल के दौरान इसकी कोई दवाई नुकसानदेह है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हमल में इसकी कोई दवाई नुकसानदेह नहीं है। हमल के दौरान में भी आप ये पंप ले सकते हैं, इनहेलर भी, मीटर डोज भी और दूसरे इनहेलर भी ले सकते हैं। तो बाकी इसके साथ और बहुत सी इलाज के तरीका इलाज हैं जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं। उनमें कुछ गोलियां भी आ जाती हैं, डेल्टा कार्टिल हो गया और ओमेप्राजोल हो गया। ओमेप्राजोल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी दमे का मरीज़ होगा उसमें अगर रिफ्लक्स होता है, उसको मैदे में जलन होती है तो इसके दमे को बढ़ा देगी। और दूसरा, अगर किसी को स्मोकिंग करता है या उसके कमरे में घर में कोई स्मोकिंग करता है उससे भी दमा बढ़ जाएगा। फिर आ जाता है कि घर में कारपेट का होना, कारपेट भी दमा बढ़ाता है। पर्दे हैं, हैवी पर्दे हो गए, उनको वो भी दमा बढ़ाते हैं। कोशिश करें कारपेट की जगह टाइल्स का इस्तेमाल करें, और पर्दे अगर हैं तो 1 विंडो लगवा के पर्दे निकलवा दें। ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो आप करके दमे से किसी हद तक बच सकते हैं। बाकी एक और मिसकॉन्सेप्ट है, लोग कहते हैं जी दमे का मरीज़ है, मैं इसके साथ बैठूंगा नहीं, इसके साथ खाऊंगा नहीं, खाऊं पीऊंगा नहीं। तो ये सारी गलत चीज़ें हैं। दमे का मरीज़ कोई कम्युनिकेबल दमा डिजीज़ नहीं है। ये जेनेटिकली तो ट्रांसमिट हो सकती है, थूक से, रेशे से या ज़रात, मुंह के ज़रात से ये दूसरे मरीज़ को नहीं लगती। फिर आजकल जिस तरह रूटीन, आजकल आप देख रहे हैं पेंडेमिक है, कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है, तो हमारे पास मरीज़ आ रहे हैं जो कि कोरोना के पॉजिटिव केसेस हैं। उनकी रेडियोलॉजी हम कराते हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन या उनका टेस्ट कराते हैं, पॉजिटिव आ रहा है। तो वो मरीज़ जिनको दमा है और वो अपना इलाज नहीं कर रहे तो उनको कोरोना लगने के चांस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी स्ट्रक्चरल लंग डिजीज़ चल रही है। इसी तरीके से जो दमकशी वाले पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, या उनको फेफड़े उनके मुतासिर हैं, जिनको हम एलर्जिक ब्रोंकिएक्टेसिस कहते हैं, या एलर्जिक ब्रोंकिएक्टेसिस है, तो उनमें भी ये कोरोना के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी जो कोरोना की एहतियाती तदाबीर हैं वो आप सब लोगों को पता है कि आपने मास्क पहनना है, 6 फुट का फासला रखना है, हैंड सैनिटाइज करते रहना है। अगर किसी बंदे से हाथ मजबूरन मिलाना पड़ गया तो फ़ौरन हैंड सैनिटाइज करें। देखें, कोरोना, एक बात याद रखें, कोरोना कभी आपके घर नहीं आएगा, इसको आप खुद लेके आएंगे। वो कैसे लेके आएंगे? कभी आपके जिस्म में नहीं जाएगा, आप खुद लेके जाएंगे। कोरोना वायरस हमेशा नाक, हर उस जगह से जिसमें दाखिल हो सकता है जहाँ से एंट्री है। आँख के रास्ते से एंट्री है, नाक मुंह के रास्ते से एंट्री है, कान के रास्ते से एंट्री है।
تو ان چیزوں کو خدارا زیادہ انٹری اس کی ناک اور منہ کے راستے سے ہے، تو منہ اور ناک کو ڈھانپ کے رکھیں، ہینڈ سینیٹائز کریں اور کوشش کریں کہ کسی کے ساتھ نہ گلے ملیں نہ ہاتھ ملائیں، تو آپ کرونا سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر کرونا ہو جائے تو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ گھبراتے ہیں آپ کا امیونٹی لیول کم ہو جاتا ہے، جو ہی امیونٹی لیول کم ہوگا کرونا آپ کو زیادہ خطرناک طریقے سے حملہ کرے گا۔ تو کرونا کے ساتھ ہم نے لڑنا ہے، اور کیسے لڑنا ہے وہ یہی احتیاطی تدابیر ہیں۔ باقی کرونا کے علاج کے متعلق ہے، کرونا کا دیکھیں ابھی تک تو کوئی خاطر خواہ علاج دریافت نہیں ہوا، نہ ہی کوئی خاطر خواہ کوئی اس کی ویکسین آئی ہے۔ ہاں ویکسین کے کچھ ٹرائل ضرور چل رہے ہیں، اور کافی حد تک کچھ ممالک میں وہ کامیاب بھی رہے ہیں، جن میں روس، چائنا اور یو ایس اے بھی شامل ہے، اور وہ اپنے پیشنٹس کو ویکسین کرا رہے ہیں۔ پاکستان میں آغا خان نے ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے جس میں انہوں نے والنٹیئر مانگے تھے جو کووڈ کے پیشنٹ تھے، تو ان میں بھی یہ ٹرائل چل رہے ہیں، لیکن فی الحال اس کی ویکسین کی ایفیکیسی یا کتنا یہ مؤثر ثابت ہوگی کہنا قبل از وقت ہے۔ اور جہاں تک اس کی علاج کا تعلق ہے تو بہت سی اس کے متعلق دوائیاں ہیں، لیکن جس میں لوگ اینٹی وائرل بھی ہیں، کچھ اینٹی بایوٹکس ہیں، کچھ اینٹی پیراسائٹکس ہیں، تو یہ بھی دوائیاں چل رہی ہیں۔ لیکن اس چیز کا فیصلہ ڈاکٹر نے کرنا ہے کہ کس مریض کو کون سی دوائی دینی ہے۔ کرونا کی 4 قسمیں ہیں، ایک مائلڈ ہے، موڈریٹ ہے، سیویئر اور کریٹیکل ہے۔ مائلڈ موڈریٹ کے مریض عموماً بچ جاتے ہیں، ان کو خاطر خواہ کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن جو سب سے خطرناک کنڈیشن ہے وہ سیویئر اور کریٹیکل پیشنٹس کی ہے۔ ان پیشنٹس کے لیے ہمیں سیویئر اور کریٹیکل پیشنٹس کے لیے ہمیں ذرا زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں وہ، کہ ان کو ہم نے ٹریٹ کرنا ہے، تو اس کا ہاسپٹل ایڈمیشن کے بغیر ان کا علاج ممکن نہیں ہے۔ جو بھی کرونا کا مریض ہے وہ کم از کم اگر اس کو کوئی علامات اس کی سیٹل ہو جاتی ہیں تو 10 دن تک وہ آئسولیشن میں رہے گا، یہ نئی ریکمنڈیشنز ہیں۔ اور جب بھی بخار اس کا سیٹل ہوگا، بخار سیٹل ہونے سے لے کے اگلے 10 دن تک وہ کوارنٹائن رہے گا، اس کے بعد اس کو آئسولیشن وہ بے شک بریک کر دے۔ اگر کسی کو بخار نہیں ہوا اور کوئی علامات نہیں ہوئی لیکن اس کا کرونا کا ٹیسٹ پازیٹیو ہے تو اپنے 3 دن مسلسل دیکھے، اگر پھر بھی کوئی اس کو علامات نہیں آتی تو وہ اپنا آئسولیشن بریک کر سکتا ہے۔ اس میں بہرحال ڈیفرنٹ چینجز ہیں، آ رہی ہیں، نئی ریکمنڈیشنز آ رہی ہیں، نئی گائیڈ لائنز آ رہی ہیں۔